جیسا کہ پہلے بیان کیا ہے، مردوں کے لیے مستحب ہے کہ بیت اللہ شریف کے قریب ہو کر طواف کریں، بشرطے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب اگر ممکن ہو تو اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف منہ اور سینہ کیے ہوئے بیت اللہ شریف سے قریب تر ہو جائیں اور حجر اسود کا استلام کریں۔ یہاں خیال رہے کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا الگ فعل ہے اور حجر اسود کا استلام الگ فعل ہے۔ ایسی حالت میں یعنی احرام کی حالت میں یا ہجوم کے وقت نیت اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کرنے اور ہاتھ گرا دینے کے بعد حجر اسود کی طرف منہ کیے ہوئے کھڑے دونوں ہاتھ حجر اسود کے سامنے اس طرح پھیلائیں کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ بالکل حجر اسود کی طرف ہو، اور خیال کریں کہ گویا دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھے ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ حجر اسود عام آدمی کے سینے سے کچھ نیچے ہوتا ہے، اس لیے اسی انداز سے ہاتھ آگے بڑھائیں۔ پھر یہ پڑھیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چوم لیں۔ یہ ایک طرح سے حجر اسود کو بوسہ دینے کے برابر ہے، اور اسی کو کہتے ہیں دور سے حجر اسود کا استلام کرنا۔ ایک بات یہاں اور بتلا دوں، وہاں آپ دیکھیں کہ لوگ طرح طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ استلام کے لیے بجائے حجر اسود کے سامنے ہاتھ کرنے کے لوگ اوپر کو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور ہاتھ کو اوپر نیچے کر کے بیت اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ابھی جو طریقہ بتلایا ہے اس کو غور سے سنیں اور اسی طرح حجر اسود کا استلام کریں۔ اس کے بعد اپنی جگہ کھڑے ہی دائیں طرف اس طرح ہو جائے کہ آپ کا بایاں شانہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ اب حجر اسود سے بیت اللہ کے دروازے کی طرف چلیں۔ اس طرح اب طواف شروع ہو گیا۔ حتیم کو بھی طواف میں شامل کرنا ہے، یعنی طواف میں حتیم کے باہر سے چلیں، کیونکہ حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ جیسا شروع میں بیان کیا گیا ہے، خیال رکھیں کہ سارے طواف کے دوران آپ کا بایاں شانہ بیت اللہ کی طرف رہے، بیت اللہ کی طرف منہ نہ کریں، بلکہ نگاہ اپنے چلنے کی جگہ یعنی سامنے ہو، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور خشوع اور عاجزی کے ساتھ دعائیں پڑھتے ہوئے چلیں۔ دھیان رہے کہ بیت اللہ شریف پر تجلیات ربانی کا مسلسل نزول ہو رہا ہے، اور وہ تجلیات آپ کی طرف آ رہی ہیں، اور یہ کہ جتنا توجہ سے طواف کریں گے وہ تجلیات زیادہ سے زیادہ فائز ہوں گی۔ طواف میں اذکار اور دعاؤں کا آہستہ پڑھنا مستحب ہے، اس لیے دعائیں اس طرح پڑھیں کہ دوسروں کے پڑھنے میں خلل نہ پڑے۔ یہ حکم ہے، اور اس کو یاد رکھیں کہ اگر زور سے پڑھنے کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی اور خلل واقع ہو تو آہستہ پڑھنا واجب ہوگا، اور جب کوئی کام واجب ہو جائے تو اس کی خلاف ورزی سے گناہ ہوتا ہے۔ معلموں اور دوسرے لوگوں کے زور سے پڑھنے پر نہ جائیں، آپ اپنے فعل کے خود ذمہ دار ہیں۔ دوسرے اگر کوئی کام سنت کے خلاف کرتے ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم بھی وہی حرکت کرنے لگیں۔ طواف کرتے ہوئے رکن یمانی میں پہنچے تو یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ چلتے ہوئے اور یہ خیال رکھتے ہوئے کہ منہ اور سینہ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، اس کو دونوں ہاتھوں سے یا صرف دائیں ہاتھ سے چھونا سنت ہے۔ اس کو بوسہ دینا اور صرف بائیں ہاتھ سے چھونا خلاف سنت ہے۔ ہجوم کی وجہ سے اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو اس کی طرف اشارہ نہ کریں، ایسے ہی گزر جائیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ رکن یمانی کے پاس پہنچ کر ہجوم کے کم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ رکن یمانی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے اور جگہ جگہ اشارہ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ رکن یمانی کو چھونے کے لیے ہجوم میں گھس جاتے ہیں۔ ایسا کرنے سے پیر اور سینہ دونوں بیت اللہ کی طرف ہو جائے گا، جو کہ ناجائز ہے۔ آپ دوسروں کی دیکھا دیکھی غلط کام نہ کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں۔ جو شخص وہاں جا کر یہ دعا پڑھے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بہت ہی آسان دعا ہے، اس کو یاد کر لیں اور رکن یمانی سے شروع کر کے حجر اسود تک پڑھتے رہیں۔ اگر چاہیں تو یہ بھی اضافہ کر لیں: وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیزو یا غفار یا رب العالمین۔ یہ اضافہ مضمون نہیں ہے، البتہ جائز ہے۔ اس طرح رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پوری دعا اس طرح ہوئی: اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیزو یا غفار یا رب العالمین۔ اب لوٹ کر جب کالی پٹی پر پہنچے تو آپ کے طواف کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ یہاں پھر حجر اسود کا استقبال کریں۔ اب آپ کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں۔ جس طرح نماز میں صرف شروع میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا صرف شروع طواف میں ہے۔ آپ وہاں دیکھیں گے کہ طواف کے ہر چکر میں کالی پٹی پر حجر اسود کے سامنے پہنچ کر لوگ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بعض کتابیں ایسی ہیں جو نہ تو کسی عالم اور نہ کسی مفتی کی تصدیق کی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی ایک کتاب میں طواف کے ہر چکر میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، آپ ایسا نہ کریں۔
جب دوبارہ حجر اسود کے سامنے پہنچے تو جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، دونوں ہاتھ حجر اسود کے سامنے اس طرح پھیلائیں کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ بالکل حجر اسود کی طرف ہو، اور تصور کریں کہ گویا دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر پہلے کی طرح اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چوم لیں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں، استلام کے وقت لوگ ہجوم کے دھکوں کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت چونکہ چہرہ اور سینہ بیت اللہ شریف کی طرف ہوتا ہے، لہذا اس کا خیال رہے کہ سینہ اور چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف ہونے کی صورت میں بیت اللہ شریف کے دروازے کی طرف نہ بڑھیں، ورنہ ایسی حالت میں یہ سمجھا جائے گا کہ طواف کی اتنی مقدار بیت اللہ شریف کی طرف سینہ اور چہرہ کر کے کیا گیا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پچھلے پاؤں اس طرح لوٹیں کہ بایاں شانہ بیت اللہ کی طرف رہے اور اتنے حصے کا اعادہ کریں۔ حضور میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے اس پورے چکر کو دوبارہ کریں۔ اعادہ نہ کرنے کی صورت میں دم واجب ہو جائے گا، اس لیے یہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس طرح بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگائیں۔ 7ویں چکر کے بعد حجر اسود کا جو استلام ہوگا وہ 8واں استلام ہوگا۔ اب آپ کا ایک طواف مکمل ہو گیا۔ طواف شروع کرتے وقت آپ نے اوپر والی چادر کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیا تھا، یعنی استوا کیا تھا۔ طواف ختم ہونے کے فوری بعد آپ استوا ختم کر دیں اور دونوں شانوں کو ڈھانک لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ پھر بتلا دوں کہ لوگ طواف سے پہلے اور طواف کے بعد استوا کی حالت میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نماز بھی کھلے ہوئے شانے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو مکروہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ صحیح بھی استوا کی حالت میں کرتے ہیں، آپ ایسی غلطیاں نہ کریں۔ حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان 2.5 گز کے قریب بیت اللہ شریف کی دیوار کا جو حصہ ہے وہ ملتزم کہلاتا ہے۔ طواف کے بعد ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے، یہ دعا کی مقبولیت کا مقام ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لپٹ جاتے تھے جس طرح بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد موقع ملے تو ملتزم سے لپٹ جائیں، پیٹ اور سینہ اس سے لگا دیں، دونوں ہاتھوں کو سیدھا کر کے سر سے اوپر لمبا پھیلا دیں اور کبھی دانا اور کبھی بایاں رخسار اس پر رکھیں اور خوب رو رو کر دعائیں مانگیں، کچھ بھی نہ اٹھا رکھیں، جو بھی دل میں آئے مانگیں۔ یہاں بھی کتاب میں عربی میں لکھی ہوئی دعا کے متعلق ایک دفعہ پھر بتلا دوں، کتابوں میں لکھی ہوئی دعا جو صحیح طرح سے پڑھی نہ جائے یا جس کے معنی سمجھ میں نہ آئے، اس کے پڑھنے کے بجائے یا کتاب دیکھ کر اس کا ترجمہ پڑھنے کے بجائے آنکھ بند کر کے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی زبان میں مانگیں اور یہ سمجھ کر مانگیں کہ رب کریم کے آستانے پر پہنچ گئے ہیں، اس کی چوکھٹ سے لگے کھڑے ہیں، وہ ہمارا حال دیکھ رہا ہے اور ہماری آہوزاری سن رہا ہے۔ لیکن خیال رہے کہ ان دنوں ملتزم پر بھی خوشبو لگاتے رہتے ہیں، اس لیے احرام کی حالت میں ملتزم سے نہ لپٹیں۔ اگر آپ کو خوشبو لگ گئی تو جزا لازم ہو جائے گی۔ احرام اتارنے کے بعد ملتزم سے خوب لپٹ کر دعا مانگیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھی جاتی ہے، اس کو دوگانہ طواف بھی کہتے ہیں۔ ملتزم سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر آئیں اور 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کرتے ہوئے پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور سورتیں پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ مشاہدات کی روشنی میں ایک بات خاص طرح سے نوٹ کر لیں، نماز پڑھنے کے لیے طمانینت اور یکسوئی بہت ضروری ہے۔ حج کے ہجوم میں لوگ مقام ابراہیم سے قریب ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوتے ہیں اور طواف کرنے والوں کا ہجوم دھکا مارتا ہوا گزر جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو صحیح طریقے سے قیام ہوتا ہے، نہ رکوع، نہ سجدہ۔ حج کے ہجوم کے درمیان مرد تو مرد، عورتیں بھی مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش میں دھکے کھاتی ہیں، جو شرعاً انتہائی برا اور ناجائز ہے، اس سے بچیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مقام ابراہیم کے پیچھے دوگانہ طواف پڑھنا مستحب اور افضل ہے۔